نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البروج پڑھیں گے اور یہ قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، تو قرآن پاک کو اسی طریقے سے ہمیں پڑھنا چاہیے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور پڑھایا۔ ہم چونکہ اجمی ہیں، اجمی یعنی جو عربی زبان نہیں جانتے۔ اجمی کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو عربی زبان نہیں جانتے۔ تو ہم چونکہ اجمی ہیں اور قرآن پاک عربی میں ہے، تو اس لیے ہمیں قرآن پاک سیکھنے کے لیے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یتغنی بالقرآن فلیس منا۔ ترجمہ کہ جو شخص قرآن پاک کو خوش الہانی یعنی اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ جو شخص قرآن پاک کو اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو قرآن پاک کو صرف اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا ہی کافی نہیں ہوگا۔ اگر حروف کے مخارج صحیح نہ ہو، حروف کی صفات درست نہ ہو اور تجوید کے قواعد میں غلطیاں ہوں، جہاں غنہ کرنا چاہیے وہاں ہم غنہ نہ کریں، جہاں نہیں کرنا وہاں ہم بے جا غنہ کر دیں، مد کو ہم کھینچتے چلے جائیں، کھڑی مد کا ہمیں نہیں پتہ کتنا کھینچنا ہے، یہ مد لازم ہے، مد متصل ہے یا مد منفصل ہے، کون سی مد ہے اور اس کو کتنا کھینچنا ہے۔ اگر ہم تجوید کے ان قواعد میں غلطیاں کریں گے تو صرف اچھی آواز ہو جائے یہ کافی نہیں ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، ایسے دور میں ایمان پر قائم رہنے کا بہت زیادہ اجر ہے۔ یہاں پر قدم قدم پر فتنے ہیں، اس موبائل اور نیٹ کے ذریعے ہمارے گھروں تک وہ فتنے پہنچ رہے ہیں، تو خود بھی اللہ سے جڑیں اور اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کریں۔ تو ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ایمانی خوراک کو روزانہ کی بنیاد پر لیں اور روزانہ 10 سے 15 منٹ اللہ کو اور اللہ کے قرآن کو دیں اور اس سبق کو سنیں، بار بار سنیں اور اس کو سن کر اپنی تجوید کی غلطیوں کو درست کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس اس کو شیئر کریں ویڈیو کو، تاکہ وہ بھی سنیں اور اپنی غلطیوں کو درست کریں اور دنیا اور آخرت کی برکتیں سمیٹیں۔ جزاکم اللہ خیرا احسن الجزا۔ تو آج کا سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البروج مکیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج۔ والسماء میں کون سی مد ہے؟ اس مد کا نام ہے مد متصل اور مد واجب۔ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد جو کہ الف مدہ ہے۔ الف مدہ کا کیسے پتہ چلا؟ الف سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اگلے کلمے میں نہیں ہے، اس وجہ سے اس مد کو مد متصل اور مد واجب کہیں گے، اور اس مد کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ اس سے کم کھینچیں گے اور نہ ہی اس سے زیادہ کھینچیں گے۔ تو لفظ کو ایسے پڑھیں گے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ۔ زال نرم حروف میں سے ہے تو نرمی سے پڑھیں گے، اور نرمی سے پڑھنے کا طریقہ کہ زبان کی نوک دونوں دانتوں کے درمیان میں لانے سے زال نکلتا ہے۔ تو ہم اسے ذات البروج نہیں کہیں گے، بلکہ زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے درمیان میں لائیں گے اور ایسے پڑھیں گے ذات البروج۔ بروج میں جیم
حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ تو جب یہ حروف قلقلہ ساکن ہوں ان پر قلقلہ کرتے ہیں، اور قلقلہ کسے کہتے ہیں کہ جب یہ حروف ساکن ہوں تو انہیں ہلا کر پڑھیں گے۔ جب یہ حروف قلقلہ ساکن ہوں تو انہیں ہلا کر پڑھیں گے، تو یہ لفظ ایسے پڑھا جائے گا ذات البروج والیوم الموعود۔ یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، دال، موعود، وشاہد ومشہود۔ وشاہدیوں پر ہم نے غنہ کیوں کیا؟ کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون جو کہ 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون، ان میں سے واو آ گیا ہے، تو یہاں غنہ ادغام کے ساتھ ہوگا، اور ادغام کا مطلب یہ ہے کہ 2 لفظوں کو ایک کر دیا جائے، جیسا کہ یہ واو دیکھنے میں ایک ہے اور پڑھنے میں 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ دال کے ساتھ ملا کر اور ایک مرتبہ خود۔ تو اس آیت کو ایسے پڑھیں گے وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ۔ یہاں پر گول دائرے ہے، گول دائرے کی علامت ہے۔ اگر خالی گول دائرہ ہوتا، لام الف لا نہ ہوتا، تو اس کا مطلب تھا کہ یہاں وقف کرنا ضروری ہے، لیکن اگر گول دائرے کے اوپر لام الف لا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا اختیار ہے، چاہے آپ یہاں پر وقف کریں یا ملا کر پڑھیں۔ تو اب دونوں طرح سے پڑھنا درست ہے، آپ ملا کر بھی پڑھ سکتی ہیں اور وقف بھی کر سکتی ہیں۔ وقف کے معنی ٹھہرنے کے، یعنی ٹھہر بھی سکتی ہیں۔ تو اگر ہم وقف کریں گے اس صورت میں آیت کو کیسے پڑھیں گے؟ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ، پھر النَّارِ پڑھا جائے گا، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو ایسے پڑھا جائے گا قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ۔ النَّارِ پر غنہ نون پر کیوں کیا؟ کیونکہ نون مشدد ہے، اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اس لیے ہم اس النَّارِ پر کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ اور غنہ ایک الف کی مقدار ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ تو آیت کو ایسے پڑھا جائے گا اخدود النار ذات الوقود۔ کچھ حضرات اس میں غلطی یہ کر جاتے ہیں، وقود، وقود نہیں ہے، لفظوں پر دھیان دے کر پڑھیں کہ واو کے اوپر زبر ہے تو یہ وقود پڑھا جائے گا، بے دہانی میں وقود نہیں پڑھنا۔ اس غلطی کو درست کر لے۔ ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود۔ بالمؤمنین میں حمزہ ساکن ہے، اور حمزہ ساکن پر جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، تو ایسے پڑھا جائے گا بالمؤمنین شہود۔ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ اللہ میں کون سی مد ہے؟ اللہ میں مد منفصل ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے۔ حروف مدہ اس میں الف مدہ ہے، کیونکہ الف سے پہلے زبر آ گیا، لام الف لا، لام الف لا، تو اس میں الف سے پہلے زبر آ گیا، اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے، کیونکہ اللہ ایک لفظ ہے اور ان دوسرا لفظ ہے۔ تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں آ جائے تو اس مد کو مد منفصل اور مد جائز کہتے ہیں، اور اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ۔ تو ایسے پڑھیں گے إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ خواہ وقف مطلق کی علامت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، تو یہاں پر ہم ملا کر نہیں پڑھ سکتے۔ جب خواہ کی علامت آ جائے تو ٹھہرنا چاہیے۔ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ واللہ میں لفظ اللہ سے پہلے زبر آ گیا، اس لیے اس لفظ اللہ کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائیں۔ ایسے پڑھا جائے گا واللہ
واللہ، اور شیئن پر غنہ کیوں کیا؟ کیونکہ تنوین کے بعد حروف ہلکی جو کہ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان میں سے کوئی لفظ بھی نہیں آ رہا، اس لیے اس تنوین پر ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ اور غنہ ایک الف کی مقدار ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ اس آیت کو ایسے پڑھا جائے گا، شیئن شہید، دال حروف کلکلہ میں سے ہے تو کلکلہ کریں گے، یعنی لفظ کو ہلا کر پڑھیں گے، شہید۔ ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ سورۃ البروج مکیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود، مخارج کا خیال رکھ کر پڑھے اور ہا حلق سے نکال کر پڑھے، اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آسان تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ میں سے کوئی ہم سے پرسنل میں پڑھنا چاہتا ہے، اپنا سبق سنانا چاہتا ہے، اپنی غلطیاں درست کروانا چاہتا ہے، تو ہمارے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔